السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دیدے یارم کی 6 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی DBL کی سبسکرپشن حاصل کر کے اس ناول کو مکمل ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چھوڑے مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ۔ حاجب اسے لیے محل میں پہنچ چکا تھا مگر لیلا کی دہائیاں تاحال عروج پر تھیں جن پر کان دھرنا کم از کم حاجب نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حاجب! اس کے ہنگامے پر سامنے سے آتے بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا چونکے۔ بادشاہ ربی نے حیرانی سے حاجب کا پکارا۔ سلام بابا جان۔ حاجب نے ان کے ادب میں رکتے لیلا کو نیچے اتارا۔ یہ سب کیا ہے شہزادے؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا جبکہ لیلا یوں کسی کو اپنے لیے پوچھتے دیکھ کر جلدی سے ان کی طرف مڑی۔ یہ مجھے زبردستی یہاں لائے، انہیں کہیں مجھے جانے دیں۔ لیلا نے بادشاہ ربی کو سفارشی بنانے چاہا۔ حاجب، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کون ہے یہ اور آپ انہیں اس طرح زبردستی یہاں کیوں لائے ہیں؟ بادشاہ ربی نے اسپاٹ انداز میں حاجب سے دریافت کیا۔ یہ آپ کی ہونے والی بہو ہے بابا جان، کوہ کاف کی ہونے والی ملکہ، ہماری ثریہ لیلا۔ حاجب نے جس انداز میں اس کا تعارف کروایا تھا وہ لیلا کو چونکا گیا جبکہ بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا کے چہرے پر تناؤ کم ہوا۔ ملکہ زلیخا، آپ لیلا بیٹی کو اندر لے جائیں اور آپ صاحبزادے ذرا اپنی حرکت کا جواب دیں، پھر کوئی اور بات ہوگی۔ بادشاہ ربی نے ملکہ سے کہتے حاجب کو گھورا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ مجھے جانے دیں، مہربانی ہوگی۔ لیلا کچھ ضدی انداز میں بولی۔ ثریہ، حاجب نے کچھ کہنا چاہا جب بادشاہ ربی ہاتھ اٹھاتے اسے روک گئے۔ آپ پریشان مت ہوں بیٹا، آپ کی مرضی کے بنا یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ فی الحال آپ اپنی ماں کے ساتھ جائیں، ہم سارا معاملہ جان کر آپ سے ملتے ہیں۔ بادشاہ ربی نے نرمی سے حکم سنایا تو مجبوراً لیلا کو ان کی بات ماننا پڑی۔ ساشا بھی ان کے ساتھ وہاں سے نکلی تھی جبکہ پیچھے حاجب اور شاہد بادشاہ ربی کی گھوریوں کی زد میں تھے۔ حاجب ربی، یہ کیا طریقہ ہے صنف نازک سے برتاؤ کا؟ ہم جانتے ہیں آپ کو ان سے محبت ہے اور شادی کرنی ہے، مگر کیا یوں اپنی محبت سے زور زبردستی کرنا آپ کو جچتا ہے؟ بادشاہ ربی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ بابا جان، ہم مجبور تھے، ان کا یہاں آنا ضروری تھا مگر وہ کسی صورت ہماری بات ماننے پر تیار نہیں تھی، اسی لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ حاجب سر جھکایا ادب سے بولا۔ مجبوری چاہے جتنی بھی بڑی ہو، کسی بھی جان پر اس کی مرضی کے بغیر فیصلہ مسلط کرنا غلط ہے، خاص کر کسی پر اپنی محبت مسلط کرنا۔ بادشاہ ربی نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا جان، دراصل… حاجب انہیں ساری بات بتاتا چلا گیا جس کے بعد ان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار ابھرے۔ آپ نے انہیں یہاں لا کر ٹھیک کیا، ہم بات کریں گے ان سے، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بادشاہ ربی کو سب جان کر اس کا فیصلہ غلط نہیں لگ رہا تھا۔ بابا جان، ہمیں اس بدبخت راجن کا بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ حاجب دانت پیس کر راجن کا نام لیتے بولا۔ آپ فکر مت کریں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آپ بس اپنی تاج پوشی کی تیاری کریں۔ اس بیچ آپ کو کسی دوسری چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر کہا تو حاجب سر ہلا گیا۔ بابا جان، ہم چاہتے ہیں تاج پوشی سے پہلے ہمارا اور لیلا کا نکاح ہو جائے تاکہ کوہ کاف کے بادشاہ کے ساتھ ساتھ ملکہ کا بھی اعلان کیا جا سکے۔ حاجب نے اٹل لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے صاحبزادے، ہم انہیں یہاں رہنے پر منا لیں گے مگر اس نکاح کے لیے انہیں منانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ بادشاہ ربی نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے بابا جان، فی الحال تو وہ ہمارا نام سننا پسند نہیں کر رہی، ہم سے نکاح پر کیا خاک راضی ہوں گی؟ حاجب نے ان کے فیصلے پر بے بسی سے انہیں دیکھا۔ یہی آپ کا امتحان ہے شہزادے، آپ زبردستی ان کا وجود حاصل کر سکتے ہیں، دل نہیں، اور نکاح جسموں کا نہیں روحوں کا رشتہ ہے۔ ان کی روح تک اترنے سے پہلے آپ کو ان کا دل جیتنا ہوگا، پھر ہی یہ نکاح قبول ہوگا، ورنہ محض ایک کھوکھلا رشتہ بن جائے گا۔ اس لیے پہلے ان کا دل جیتے، پھر ہی ہم نکاح کا فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ ربی نہیں چاہتے تھے ان دونوں میں سے کوئی بھی زبردستی کے رشتے میں بندھے، اس لیے یہ شرط رکھی تھی۔ ہم پوری کوشش کریں گے بابا جان، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ حاجب کے دل پر ان کے الفاظ نقش ہوئے تھے۔ شاباش، ہمیں یقین ہے ہم جلد آپ کو دلہا بنے دیکھیں گے۔ بادشاہ ربی نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپ تھپایا تو وہ سر ہلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لیلا اور ساشا ملکہ زلیخا کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی تو دونوں ہی اس جگہ کی خوبصورتی پر کئی لمحے گنگ رہ گئے۔ ان دونوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا شاندار اور خوبصورت محل نہیں دیکھا تھا۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ایک لمبی روش تھی جس پر قالین بچھا تھا۔ راہداری کے دونوں اطراف میں بڑے بڑے باغیچے بنے تھے جن میں رنگ برنگے پھول اور پودے بہار دکھا رہے تھے۔ راہداری کے آخر میں بڑا سا دروازہ تھا جو دربار خاص کا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے اندر بادشاہ کا تخت سجا تھا اور امور سلطنت کے تمام فیصلے یہیں اسی دربار میں کیے جاتے تھے۔ دروازے کے باہر دونوں طرف 2 سپاہی تعینات تھے۔ یہ راہداری دونوں طرف سے دائیں اور بائیں مڑتی تھی۔ جس پر ویسا ہی قالین بچھا تھا، اس راہداری کے بائیں جانب کافی دور جا کر ایک طرف چھوٹی سی مسجد تھی، دوسری طرف بڑا سا ہال بنا تھا۔ در حقیقت وہ ہال نہیں، محل کا شاہی کتب خانہ تھا جو حاجب کی پسندیدہ جگہ تھی۔
اس راداری کی دائیں جانب پیچھے کی طرف جا کر محل کا رہائشی حصہ شروع ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے برآمدوں پر مشتمل یہ حصہ آگے جا کر مختلف حجروں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ سب سے آخر میں بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا کا کمرہ تھا، جبکہ سیڑھیوں سے اوپر آتے اوپر بے شمار کمروں کے درمیان حاجب کا کمرہ تھا۔ وہ شروع سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتا تھا، اس لیے اوپر صرف اسی کا کمرہ تھا۔ ملکہ زلیخا ان دونوں کو اوپر لے آئیں۔ حاجب کے کمرے سے کچھ دور موجود ایک کمرے کا دروازہ کھلواتے وہ ان دونوں کے ساتھ اندر آئیں۔ آپ دونوں اب سے اسی کمرے میں رہیں گی، آپ لوگ تھک گئی ہوں گی، گرم پانی سے نہا لیں، ہم آپ دونوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ ملکہ زلیخا نے نرم مسکراہٹ کے سنگ کہا، دیکھیں آپ تو میری بات سمجھیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، مہربانی کر کے میری مدد کریں اور مجھے یہاں سے نکلنے دیں۔ لیلا نے ملکہ زلیخا کی مدد حاصل کرنا چاہی۔ بیٹا ہم نہیں جانتے حاجب آپ کو یہاں ایسے کیوں لائیں، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کوئی غلط حرکت یا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ملکہ زلیخا نے نرمی سے اس کی گال تھپ تھپائی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ آپ انہیں سمجھائیں کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دیں اور اپنے شاہی قبیلے کی کوئی لڑکی پسند کر کے اس سے شادی کر لیں، میں ان کے معیار کی نہیں ہوں۔ لیلا نے دو ٹوک انداز میں جواب دینا چاہا۔ آپ سے محبت ان کے دل کا فیصلہ تھا لیلا، آپ کو ان سے محبت نہیں تو یہ آپ کے دل کا فیصلہ ہے۔ نہ ہم زبردستی آپ کے دل میں ان کی محبت ڈال سکتے ہیں، نہ ہی زبردستی آپ کو ان کے دل سے نکال سکتے ہیں۔ رہی بات آپ دونوں کی شادی کی تو یہ فیصلہ قسمت پر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ملکہ زلیخا جس بردبار انداز میں بول رہی تھی وہ ان دونوں کو متاثر کرنے کو کافی تھا۔ میں آپ کے مذہب کی بھی نہیں ہوں، آپ اپنے بیٹے کی شادی کی عیسائی جنزادی سے کیسے کر سکتی ہیں؟ لیلا نے ان کا دل اپنی جانب سے کھٹا کرنا چاہا، مگر انہیں مسکراتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہمارا مذہب بہت پیارا ہے لیلا، یہ تو ہمیں کافروں سے بھی تلخ کلامی نہیں سکھاتا، آپ تو پھر اہل کتاب ہیں۔ آپ کا مسلمان ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی قسمت میں نور ہدایت ہوا تو ضرور ملے گا، ورنہ ہمیں تو بس اس کی ساری مخلوق سے حسن سلوک کا حکم ملا ہے۔ ملکہ زلیخا کی باتیں ان دونوں کے دل تک اتر رہی تھیں۔ مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اپنے بیٹے کی شادی سے؟ کسی سے بھی کر دیں گی آپ؟ لیلا حیران تھی، وہ ایسی سوچ کیسے رکھ سکتی ہیں؟ ہمیں اعتراض تب ہوتا جب ہمارے بیٹے کی شادی کسی ایسی جنزادی سے ہوتی جن سے انہیں محبت ہی نہ ہوتی۔ یہ زندگی اس پاک پروردگار نے ہمیں محبت کرنے کے لیے تو دی ہے، خود سے، اپنے نبی سے اور اپنی مخلوق سے۔ ملکہ زلیخا کو وہ دونوں ایسی معصوم بچیاں لگ رہی تھیں جنہیں زمانے کا کچھ علم نہ ہو۔ آپ دونوں فی الحال یہ سب سوچیں ایک طرف رکھ کر خود کو آرام دیں، بادشاہ ربی وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، فکر مت کریں۔ ملکہ زلیخا نے انہیں تسلی دی اور خود کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ یار یہ بادشاہ اور ملکہ کتنے اچھے ہیں، ہم نے تو ان کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ ملکہ زلیخا کے جاتے ہی ساشا اس کی سمت مڑتی بولی، جبکہ لیلا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ویسے ایک بات تو مانی پڑے گی، حسن میں شہزادے نے انہی دونوں کا روپ چرایا ہوگا۔ تو ابا یہاں سبھی اتنے حسین ہیں کہ بندہ ایک کو دیکھ کر دوسرے کو بھول جائے۔ اور ملکہ ہم سے کتنے پیار سے بات کر رہی تھی نا، ساشا کو تو یہ سب کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا تھا۔ چپ کرو یار، چند پل کا سکون کر لینے تو پہلے اس شہزادے نے دماغ خراب کر دیا۔ لیلا تو اس کی مسلسل چلتی زبان سے عاجز آ گئی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی، شکر کرو تمہارے ساتھ مجھے بھی لے آئے یہاں، ورنہ ابھی یہاں بیٹھی تنہا دیواروں سے باتیں کر رہی ہوتی۔ ساشا نے منہ بسور کر کہا، کم سے کم دیواریں تمہاری طرح میرا سر تو نہیں کھاتی، تمہیں پتہ نہیں یہاں آ کر کون سی خوشیاں چڑھ رہی ہیں۔ لیلا نے اسے گھورا، پہلی بار ایسے شاہی محل میں آئی ہوں، خوش بھی نہیں ہو سکتی اب میں؟ ساشا نے مسکین بننا چاہا، جبکہ لیلا سر جھٹک کر رہ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ملکہ زلیخا نے ان دونوں کے لیے کپڑے بھجوائے تھے۔ ان کی اور ملکہ زلیخا کی صحت و جسامت میں خاص فرق نہیں تھا، اس لیے ملکہ نے اپنے نئے جوڑوں میں سے فی الحال انہیں بھجوائے تھے۔ وہ دونوں بھی صاف ستھری ہوتی، وہ کپڑے پہن گئی۔ ساشا تو کپڑے بدلتے ہی باہر محل دیکھنے نکل چکی تھی۔ شائق کو حاجب نے کسی کام سے رہائشی حصے کے پچھلی جانب بنے باغ میں بھیجا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہا تھا، جب نظر سامنے اٹھی تو کتنے ہی پل پلٹنا بھول گئی۔ ہلکے پستہ رنگ کے سنہری کامدار فراک جو پاؤں کو چھوتی تھی پہنے، کھلے بالوں کو آگے سے باریک چٹیاں میں باندھ کر پیچھے سے کھلا چھوڑے، وہ کوئی اپسرا ہی تو تھی۔ اس کے سنہری بال ہوا سے لہرا رہے تھے، لمبی گھنی پلکوں کی جھالر تلے سنہری دلکش آنکھوں میں شرارت بھرے وہ کسی منظر کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک اور سرخ یاقوتی لب جنہیں دانتوں میں دبا رکھا تھا، اور شائق جیسے بندے کو بھی چند پل گرد و پیش سے غافل کر گئی تھی۔ دوسری طرف ساشا جو درخت پر لگے پھل کو للچاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے زمین سے پتھر اٹھا کر مارتی خود پر پڑتی ارد گرد سے غافل نظروں کی تپش پر چونک اٹھی۔ سامنے شائق کو خود کو دیکھتے پا کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا بات ہے شائق جی، کیا بہت حسین لگ رہی ہوں؟ جی پر زور دیتے اسے چھیڑا تو وہ جو ساکت ہوا تھا ہوش میں آیا۔ اوہ تو یہ تو واقعی تم ہو، مجھے لگا تمہاری کوئی ہم شکل ہے۔ شائق اپنی بے خودی چھپانے کو بات بنا گیا۔ اور اس سوچ کی وجہ؟ ساشا نے آئی برو چکاتے اسے دیکھا۔ وہ کیا ہے نا، پہلی بار تمہیں قابل قبول حالت میں دیکھا تبھی، ورنہ تو سیاہ بھوتنی لگتی تھی، زیادہ تر سیاہ لباس میں ملبوس رہتی تھی، وہ بھی پرانے سے طرز پر بنے کپڑوں میں، تبھی اسے خوبصورت لباس میں دیکھ کر شائق حیران ہوا تھا۔
مطلب تم مان رہے ہو کہ میں حسین لگ رہی ہوں؟ ساشا نے اسے چھیڑا۔ اب ایسے خوش فہمی پالنے کو بھی نہیں کہا میں نے۔ شائق کو حقیقتاً وہ بہت خوبصورت لگی تھی، مگر مان لیتا یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں، ساشا اس کے قریب ہوتے بولی، جس پر شائق پیچھے ہوا۔ بات بات پر سر پر سوار مت ہو جایا کرو، اپنا ظاہر بدلا تو تھوڑی سی محنت اپنے باطن پر بھی کر لو، شائق نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں، میرے باطن کو کیا ہوئے؟ اور کون سا تمہاری عزت پر ہاتھ ڈال دیے جو یہ سب سنا رہے ہو؟ ساشا نے منہ بسور کر پوچھا۔ دیکھو ساشا، انسان ہو یا جنات، صنف نازک کو اللہ پاک نے شرم و حیا کا پیکر بنایا۔ صنف نازک وہی خوبصورت لگتی ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، ورنہ حیا کے بغیر وہ صرف صنف مخالف کی ہوس بجھانے کا ذریعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ شائق نے جس انداز میں کہا تھا، ساشا ساکت سے اسے سنے گئی۔ یہ سب باتیں پہلے اسے کسی نے نہیں سکھائی تھیں۔ تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائیں ہیں؟ ساشا نے حیرت سے پوچھا۔ میرے دین نے، اللہ کے اس پاک کلام نے جو اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں کے بعد ہم جنات ہی وہ مخلوق ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر فرمایا۔ ہمیں نیک اعمال پر جنت اور برے اعمال پر دوزخ کا فیصلہ سنایا، تو کیا قرآن میں جو احکام ہے وہ صرف انسانوں کے لیے ہوئے؟ نہیں، وہ ہم جنات کے لیے بھی وہی ہیں جو انسانوں کے لیے ہیں۔ شائق جو بولنا شروع ہوا تو بولتا چلا گیا۔ مجھے یہ سب نہیں پتا، نہ ہی کبھی کسی نے بتایا، تو کیسے پتہ چلتا؟ ساشا کا دل اس کے لفظوں پر عجیب سی کیفیت میں تھا، تبھی اس کے چپ ہوتے بولی۔ تم بچی نہیں اب ساشا، کہ جس نے جہاں لگایا لگ گئی۔ ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے ارد گرد کو دیکھنے کا، جانچنے کا۔ اگر کوئی ہمیں نہیں سکھاتا تو ہمیں خود سیکھنا ہے، پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شائق کی باتیں اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ تم اگر سکھاؤ گے تو میں سیکھ لوں گی، ساشا نے فوراً معصومیت سے کہا، تو شائق اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھ سے بہتر یہ کام ملکہ زلیخا کر سکتی ہیں، کوشش کرو ان کے زیادہ سے زیادہ قریب رہو۔ شائق نے اسے راہ دکھائی تھی، اب اس راہ پر چلنا ساشا کا کام تھا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے بولی۔ ہٹو، اب جانے دو مجھے۔ شائق وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ آج تو وہ محترمہ بالکل ہی کسی الگ روپ میں تھی۔ پہلے کہو کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، پھر جانے دوں گی، اسے تنگ کرنے کو وہ شرارت سے بولی، جس پر شائق نے اسے گھورا۔ باز نہ آنا تم، اس نے یوں دیکھا تھا جیسے کہا ہو تم لا علاج ہو۔ وہ خود ہی سر جھٹکتا ایک جانب سے ہو کر نکل گیا، جبکہ ساشا اس کے جاتے ہی مسکرا دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ لیلا ساشا کے جانے کے بعد وہیں کمرے کی کھڑکی میں کھڑی آگے کا لائے عمل سوچ رہی تھی۔ اسے کسی بھی طرح یہاں سے جانا تھا، مگر کہاں جاتی؟ ایک سیاہ جنگل اس کی پناہ گاہ تھی، مگر اب وہاں بھی راجن کے سپاہی پھیل چکے تھے۔ اسے راجن سے بدلہ لینا تھا، مگر فی الحال اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اس سے بدلہ لے پاتی۔ اس پر حاجب کے جذبات اسے نئی مشکل میں ڈال رہے تھے۔ زندگی نے اسے عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں سرائیہ؟ ابھی وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، جب دروازے کے باہر سے حاجب کی آواز سنائی تھی۔ ابھی وہ سمجھ نہ سکی کیا جواب دے کہ حاجب خود ہی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ ہم نے سوچا اپنا جانے اجازت دیں یا نہ دیں، اسی لیے بنا اجازت کے ہی اندر آ گئے۔ امید ہے آپ ہماری یہ خطا معاف کر دیں گے، دوستانہ انداز میں کہتا وہ اس کے مقابل آ رکا، مگر اس پر نظر پڑتے ہی سب بھول گیا۔ سرخ رنگ کے سنہری کامدار پاؤں کو چھوتی فراک پہنے، جس کے نیچے کو لٹکتے بازو اتنے لمبے تھے گویا زمین کو چھو رہے ہوں۔ بالوں کو ملازمہ خوبصورت انداز میں باندھ کر پیچھے سے کھلا چھوڑ گئی تھی۔ اپنی آگ رنگ آنکھیں اٹھا کر اس نے حاجب کو دیکھا تو حاجب کو لگا دنیا کی ساری خوبصورتی اور دلکشی ان آنکھوں میں سمٹ آئی ہوں۔ اس کے یاقوتی لب سختی سے ایک دوسرے میں بھیجے ہوئے تھے، جو اس کے ضبط کی گواہی دے رہے تھے۔ آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو کرے، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اسے خاموشی سے اپنی سمت دیکھتے پا کر لیلا کلچن ہونے لگی، جو کب سے یوں ہی کھڑا تھا۔ باتیں تو ہمیں بہت سی کرنا تھی، مگر آپ کو دیکھ کر سب بھول گئے ہم۔ آپ اتنی دلکش لگ رہی ہیں کہ دلکشی لفظ بھی آپ کے سامنے ماند پڑا ہے۔ کاش حاجب اسے بتا سکتا کہ وہ کس قدر حسین تھی۔ اگر آپ کو یہی سب باتیں کرنی ہیں تو مہربانی کر کے مت کریں۔ میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کے لیے نہیں بنی، بہتر ہے کہ آپ اپنی محبت اور اپنے الفاظ مجھ پر ضائع نہ کریں۔ لیلا نے ایک بار پھر اسے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ آخر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ ہمارے لیے نہیں بنی؟ آپ ہماری محبت کو ایک موقع تو دے سکتی ہیں نا؟ حاجب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، میری زندگی میں محبت نامی جذبے کے لیے کوئی جگہ نہیں، آپ اپنا وقت برباد کریں اور کچھ بھی نہیں۔ لیلا نے اسے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ لیکن کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس فرار کی۔ حاجب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ جن لوگوں کی زندگی انتقام سے شروع ہو وہ ختم بھی انتقام پر ہی ہوتی ہے، اس میں تیسری کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیلا نے اسے باور کروایا۔ ہم آپ کے انتقام کے بیچ نہیں آ رہے، بلکہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کا بدلہ لینے میں آپ کی مدد کریں گے، بس آپ ایک بار ہماری ہو کر دیکھیں۔ حاجب نے اس پل اسے اپنا آپ سونپنا چاہا تھا۔ آپ کیوں برائی آگ میں کودنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کے یہ سب کرنے سے میں بھول جاؤں گی کہ ہمارے قبیلے کے اس حالت کے ذمہ دار آپ کے باپ دادا ہیں؟ لیلا کے اس سوال پر حاجب نے اسے دیکھا۔ آپ کے قبیلے کی حالت کا ذمہ دار کیوں کوئی اور ہے؟ کون ہے یہ ہم پتہ لگا کر رہیں گے، مگر آپ اس سب کی وجہ سے ہماری سچی محبت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ حاجب کا لہجہ اسپاٹ ہوا تھا۔ ہماری اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، بہتر ہے ہم اس سب میں نہ ہی پڑیں۔ لیلا نے بات ختم کرنی چاہی۔
ہم یہاں آپ سے بحث کرنے آئے بھی نہیں تھے، ہم صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ 3 دن بعد ہمارا نکاح ہے، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خود کو اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیں۔ حاجب کے فیصلہ کن انداز پر لیلا نے صدمے سے اسے دیکھا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے شہزادے؟ میں یہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتی اور آپ نکاح کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ لیلا کو لگ رہا تھا اس کا دماغ گھوم گیا ہو۔ ہمارا دماغ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ جو کم وقت دل ہے نا، یہ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے۔ اسے سکون اب تبھی ملے گا جب آپ ہماری ہو جائیں گی۔ حاجب دل پر ہاتھ رکھتے بولا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ لیلا نے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے پوچھا۔ تبھی کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا، آپ کا نکاح ہم سے ہو یا نہ ہو، آپ اب اس محل سے نہیں نکل سکتی۔ پھر اپنا بدلہ کیسے لیں گی؟ ہاں، اگر ہم سے نکاح کر لیتی ہیں تو وعدہ کرتے ہیں آپ کی ہر طرح مدد کریں گے راجن کو مارنے اور قبیلے کو بچانے میں۔ حاجب جانتا تھا اس بگڑی گھوڑی کو کیسے قابو کرنے۔ کوئی جلدی نہیں، آپ کے پاس 3 دن ہے اچھے سے سوچنے، ہم آپ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ اسے سوچے میں گم ہوتے دیکھ کر حاجب مسکرا دیا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا، اب اسے بس لیلا کے اسے انتقام کو استعمال کر کے اسے نکاح کے لیے منانا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات میں کھانے پر بادشاہ ربی نے ساشا اور لیلا کو خصوصی مدعو کیا تھا۔ انہوں نے خادمین سے کہہ کر بہت پرتکلف کھانا ان کی دونوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ کئی ایسی چیزیں بھی تھیں جنہیں وہ دونوں پہلی بار دیکھ رہی تھیں۔ لیلا اور ساشا بیٹا، آپ دونوں اس محل میں خود کو مہمان ہرگز مت سمجھیے گا۔ آپ دونوں ہمارے لیے بیٹیوں کی طرح ہیں، اسے اپنا گھر سمجھیں اور بالکل بے فکر ہو کر رہیں۔ بادشاہ ربی نے نرمی سے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ لیلا الجھن زدہ سی تھی، اسے یوں سب کے درمیان رہنے کی عادت نہیں تھی۔ اس پر ابھی تک یہ بات بھی صاف نہیں ہوئی تھی کہ زمزمہ قبیلے کو سزا کیوں دی گئی، کیوں انہیں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ تبھی وہ ان سب سے گھل مل نہیں پا رہی تھی۔ لیلا بیٹا، ہم کھانے کے بعد آپ سے کچھ منٹ بات کرنا چاہتے ہیں، امید ہے آپ ہمیں اپنا کچھ وقت دے سکیں گی۔ بادشاہ ربی نے لیلا کو الجھن زدہ دیکھا تو وہ بہت کچھ سمجھ گئی۔ جی، وہ انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی اور ہو سکتا تھا اس کے سوالوں کے جواب انہیں سے مل پاتے۔ باقی کا کھانا خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ حاجب کی نظریں مسلسل لیلا پر تھیں جو کھا کم رہی تھی اور پلیٹ میں چمچ زیادہ چلا رہی تھی۔ حاجب کی نظریں اسے بری طرح تنگ کر رہی تھی۔ کوئی شرم لحاظ بچی ہے آپ میں شہزادہ، یا سب بیچ کھائی گئے؟ لیلا اور ساشا کھانے کے بعد وہاں سے نکلی تو بادشاہ ربی نے حاجب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم نے کیا کیا بابا جان؟ معصومیت کی انتہا تھی، کون نہ مر جائے اس معصومیت پر، اے خدا، بچی بیچاری کا نوالا نگلنا مشکل کر دیا تھا آپ نے، اور پوچھ ایسے رہے ہیں جیسے کچھ علم ہی نہ ہو۔ بادشاہ ربی نے اسے گھورا جس پر وہ ڈٹائی سے ہنس دیا۔ بابا جان، آپ کا خون ہے، ہم تو ظاہر ہے آپ پر ہی جائیں گے نا، بچپن سے آپ کو ماں کے ساتھ جیسے رہتے دیکھا ہے، آپ کیسے امید کر سکتے ہیں ہم الگ ہوں گے؟ حاجب نے آنکھ دباتے انہیں چھیڑا تھا۔ شہزادے، آپ بھول رہے ہیں، فی الحال آپ کا ان سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی بنا پر آپ یہ بے شرمیاں دکھائیں۔ انہیں اپنے نکاح میں آنے دیں، پھر جو مرضی کرتے پھریے گا، لیکن جو آپ کے حالات ہیں مجھے لگتا نہیں ہے وہ مانیں گی۔ بادشاہ ربی نے اس کے چپت لگاتے آخر تک سنجیدگی سے کہا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں بابا جان، آپ بس نکاح کی تیاری کریں۔ 3 دن بعد ہمارا نکاح ہے، وہ بھی سرائیہ کی مرضی اور منشا کے ساتھ۔ حاجب نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو بادشاہ ربی نے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ سچ سچ بتائیں، کیا کیا ہے آپ نے؟ انہیں ڈرایا دھمکایا تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ آخر کو وہ ان کا بیٹا تھا، وہ اس سے اتنے بے خبر نہیں تھے جتنا وہ سمجھتا تھا۔ آپ کو وہ کسی بھی طرز سے ڈرنے والی لگتی ہیں؟ وہ آگ کا شعلہ ہے بابا جان، انہیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، ان سے ڈرا ضرور جا سکتا ہے، حاجب نے منہ بسورا۔ دیکھ لیں، اگر ہمیں بعد میں علم ہوا کہ آپ نے ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا ہے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا حاجب۔ آپ جانتے ہیں ہم غلط برداشت نہیں کرتے، پھر چاہے وہ ہماری ہی اولاد کیوں نہ ہو۔ انہوں نے تنبیہ کی تو وہ سر ہلا کے۔ جی بابا جان، اب جائیں، آپ کی بہو آپ کی منتظر ہوں گی، آپ نے ان سے ملنے کا کہا تھا۔ حاجب کی یاد کروانے پر وہ سر ہلاتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بادشاہ ربی وہاں سے باہر نکلے تو لیلا انہیں سامنے ہی باغیچے میں نظر آ گئی۔ وہ بے چینی سے ٹہلتی، شاید نہیں یقیناً انہی کی منتظر تھی۔ وہ خود بھی چلتے ہوئے اس کے سمت آ گئے۔ آئیں بیٹا، بادشاہ ربی نے نرمی سے کہا اور ایک جانب لگے سنگینی میز پر آ بیٹھے۔ لیلا خاموشی سے ان کے سامنے والی میز پر بیٹھ گئی۔ ہم کھانے کے دوران بھی دیکھ رہے تھے آپ کسی بات پر پریشان ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ ہم سے اپنی الجھن بیان کر سکتی ہیں۔ بادشاہ ربی نے بنا کوئی تمہید باندھے پوچھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارا تعلق کس قبیلے اور مذہب سے ہے؟ لیلا نے الٹا ان سے سوال کیا تو وہ سر ہلا گئے۔ ہم جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کس قسم کی الجھن میں مبتلا ہیں۔ بادشاہ ربی نے اسی انداز میں جواب دیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ہمارے قبیلے کو کوہ کاف کے باقی قبیلوں سے بالکل الگ کر دیا گیا، ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا گیا۔ لیلا کے سوال پر بادشاہ ربی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ لیلا بیٹا، آپ جانتی ہیں تجسس اچھی چیز ہوتی ہے، مگر کئی بار کچھ چیزوں کا نظروں سے چھپے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ سچائیاں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ انہیں پردے میں رکھا جائے، اسی میں سب کی بھلائی ہوتی ہے، بادشاہ ربی نے نرمی سے سمجھایا۔ مگر کئی بار آپ کی پوری زندگی اسی ماضی کی بدولت ایک مرکز پر سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ کئی بار سچائی جاننا زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیلا نے انہیں اپنی زندگی میں اس حقیقت کو جاننے کی اہمیت بتانی چاہی۔
میں آپ کو سب بتا بھی دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی زندگی اس سچ سے متاثر نہیں ہوگی؟ کیا ہو اگر سب سچ جاننے کے بعد آپ کی زندگی میں مشکلات کا اضافہ ہو جائے؟ بادشاہ ربی نہیں چاہتے تھے وہ خود کو ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم کر لے۔ اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ ہاں، ماضی کو جاننا میں اپنے لیے نہایت ضروری سمجھتی ہوں، مگر میں چاہ کر بھی زبردستی سچ تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیلا سمجھ چکی تھی وہ اسے کچھ بتانا نہیں چاہتے، اور وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی جاننا ناممکن تھا۔ آپ بس یہ یاد رکھیں بیٹا کہ میں نے آپ کو بیٹی کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، اور کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی تکلیف میں مبتلا ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ سچ آپ کو متاثر نہیں کرے گا تو میں آپ کو ضرور سب حقیقت بتا دیتا، مگر میں ماضی کی گرد کا سایہ بھی آپ دونوں پر پڑنے نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ ربی نے شفقت سے کہا تو اسے ان کی بات ماننا ہی پڑی۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ کہہ کر اٹھنے کو تھی جب ان کے پکارنے پر رکنا پڑی۔ حاجب نے آپ سے نکاح کی بات کی ہوگی، اگر وہ اس معاملے میں آپ پر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ آپ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بادشاہ ربی کے کہنے پر اس کا دل چاہا حاجب کی دھمکی کے بارے میں انہیں بتا دیں، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر چپ رہ گئی۔ جی بس سر اس بات میں ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، آپ جا کر آرام کریں اور باقی سب سوچے فی الحال اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا تو وہ ایک بار پھر سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ بادشاہ ربی کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔